بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 304 اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 142 اور 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا ہے، ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی نہیں جانا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم، اور یہ کہ وہ جان لے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم تمنون الموت، آرزو کیا کرتے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے دوچار ہو، فقد رأیتموہ، اور پھر تحقیق تم نے اس کا مشاہدہ کیا، وانتم تنظرون، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مجاہد اور صابر کون ہیں، اس کی آزمائش کیے بغیر تمہارے جنت میں داخل کیے جانے کا خیال اپنے ذہن میں مت لاؤ۔ دوسری بات، موت کا سامنا کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تو تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ بزرگان محترم، پہلی آیت میں مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے وجود بخشا ہے، وہ وسیع و عریض جنت یوں ہی نہیں دی جائے گی۔ اس جنت کی قیمت اس دنیاوی زندگی میں اس شکل میں دینی پڑے گی کہ ایمان کی حالت میں محنت، مشقت، جہاد، صبر، تحمل، ثابت قدمی کو اختیار کرنا ہوگا۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اس بات کا امتحان نہیں ہوا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اور اس بات کا بھی اظہار نہیں ہوا ہے کہ کون صابر و ثابت قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، کڑی آزمائش کے ان مواقع پر ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد جیسے حالات لا کر گویا اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے، ان تکالیف میں تم کو مبتلا کیا، پھر تم نے اخلاص اور رضا کے ساتھ جہاد کیا اور اس میدان میں محنت کی، اس طرح تمہارے صبر و تحمل کا امتحان ہوا۔ تم میں سے جس نے بھی جنت کی ایک قیمت ادا کی، وہ یقیناً جنت کا مستحق ہے۔ ظاہر ہے کہ کامل ایمان رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں رضی اللہ عنہم کی مہر لگا دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جن منافقین نے راہ فرار اختیار کی، وہ اس پیاری اور قیمتی جنت سے محروم کر دیے گئے۔ ہمارے ملک بھارت کے ان تشویشناک حالات میں، جبکہ اس ملک کے 25 کروڑ مسلمان آزمائی سے دوچار ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جنت جیسی بیش بہا نعمت صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج سے نہیں مل جاتی۔ اس جنت کے حصول کے لیے مشکل حالات میں اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے پائے ثبات میں جنبش آنے سے روکنا، ان حالات میں حمیت اسلامی اور جرأت ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کا فیصلہ کرنا، اور اپنے دین و ایمان کے لیے اپنا مال اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنا، اور جس دین و ایمان کی نعمت کے ساتھ اب تک زندہ رہے، اسی دین و ایمان کے ساتھ موت تک قائم رہنے کا قطعی فیصلہ کرنا چاہیے۔
یہ آفاقی ہدایتیں اور تعلیمات اپنے معصوم بچوں کو بھی دیں کہ نسلوں تک اس ملک کے مسلمان اپنے ایمانی رشتے کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ تم لوگ موت کے سامنے آنے سے پہلے اس بات کی آرزو کرتے تھے، اب تو تم نے موت کو دیکھ ہی لیا، اس حال میں کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ میں حصہ لینے سے رہ گئے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ جنگ کی صورت پیش آئے گی، اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ مگر جب جنگ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی آئی اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید بھی ہو گئے، تو جنگ میں جانے سے رہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرمندہ ہوئے اور اس بات کی آرزو کی کہ کاش ہم بھی جنگ میں جاتے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے۔ اس واقعے کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب مطلق موت کی تمنا کرنا بری بات نہیں ہے تو شہادت کے شوق میں موت کی تمنا کیسے بری ہو سکتی ہے؟ ہاں، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر بے صبری کے ساتھ موت کی تمنا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔